بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا، اور جب ذکر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ، اکیلے کا، اشمئزت، تو نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین، ان لوگوں کے دل جو لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وَإِذَا، اور جب ذکر الذین، ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو من دونہ، اس کے علاوہ ہیں، اذا، تو اس وقت، ہم، وہ سارے، یستبشرون، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ احباب گرامی، اس سورت کے آغاز سے ہی لے کر یہاں تک ہم توحید کے وہ پہلو دیکھ رہے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مقام ہے اور انتہائی اہم ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر جن باتوں کو بار بار بیان کیا ہے، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ کسی بھی طرح کی عبادت، وہ مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، لہذا کامل بھروسہ، یقین، توکل اسی پر رکھو۔ اور تیسری بات جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں پلٹ کر تم نے جب اللہ ہی کی طرف آنا ہے، سفارش اسی کے اختیار میں ہے، تو دنیا میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم فقط اللہ کے نام لیوا ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک، اس کا ہمسر، اس کا برابر تسلیم نہ کرو۔ کیونکہ دائرہ اسلام کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے یہ کلمہ کہلوایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فقط اللہ کے، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں، جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی توحید کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کی ذات، وہ اپنے علم کے اعتبار سے سب پر حاوی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن انسان کے دل میں بسا اوقات یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، یہ اس کا ذکر بھی زیادہ ہی کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر بھی بار بار کرتا ہے۔ آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو بار بار اسی کا ہی نام لیتا ہے۔ بندہ ہے، اگر وہ اپنے کسی گاہک سے مطمئن ہے تو بار بار اسی کی تعریف کرتا ہے۔ بندہ جس شے سے محبت رکھتا ہے
وہ بار بار اسی کا ہی ذکر کرتا ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو، وہ اس کا مال ہو، ایون کہ وہ پھر اس کا معبود ہی کیوں نہ ہو، وہ ذکر اسی کا ہی کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو دنیا میں جب ہم معاشرے کے اندر یہ رنگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی چیز کا ذکر زیادہ کرتے ہیں جن سے ان کو قلبی وابستگی ہے، دلی محبت ہے، جو دلی طور پر ان کے ہاں محبوب ہے، وہ اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے سامنے ایک پیمانہ رکھتے ہیں، ایک ماپنے کا پیمانہ، کہ دیکھو کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے کتنی وابستگی ہے، ان کے دل میں اللہ کی توحید کتنی ہے اور دوسروں کی محبت کتنی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا خود سے معبود بنا رکھے ہیں، اپنی طرف سے معبودوں کو گھڑ لیا ہوا ہے۔ یحبونہم، یہ لوگ اپنے معبودوں سے اتنی گہری اور شدت والی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اپنے معبودوں سے ان کی دلی وابستگی، ان کا عشق، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی مودت ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ گویا کہ جو اللہ کا حق تھا یہ کسی اور کو دے رہے ہیں، جو محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ کرنی تھی، جس رحمت کے انہوں نے امیدوار بننا تھا، انہوں نے وہ محبت کسی اور کو دے دی۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پیمانہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی توحید کا بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، اپنی بادشاہت میں اور اپنی ہر شان میں وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب لوگوں کو یہ بات بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بندگی بھی فقط اللہ کے لیے ہے، خالص بندگی اللہ ہی کے نام کی ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو مرنا بھول چکے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت آتی ہے کس کا ذکر سن کے؟ اکیلے اللہ کا ذکر سن کے۔ اور یہ کافر لوگ تو کیا ہی کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ لوگ یہ کہا ہی کرتے تھے، اللہ کے رسول جب توحید کا بیان کرتے، اللہ کا نام لیتے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد اپنی زبان کو بند کر لیں، آپ ہمارے سامنے یہ باتیں نہ لیں، ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ نہ کریں، ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جن سے ہمارے دلوں کے اندر آپ کے بارے میں نفرت آ جائے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، حتیٰ کہ یہاں تک آ گئے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آخر سورت تک اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ دیکھیے، بندگی، اطاعت اور اتباع اور اسی طریقے سے عبادت اور دعائیں مانگنا، یہ فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ نظر نیاز، عبادت، زندگی، روزہ، قربانی، نماز، کچھ بھی ہے، عبادات کا سارا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور فقط اسی کے لیے ہے، اس کے ساتھ بھی کسی اور کے لیے نہیں۔ اب ان لوگوں کے دل تو بھر گئے نفرت سے، اب یہ نفرت کس سے کر رہے ہیں اس کا جواب یہاں نہیں دیا گیا۔ عقل مند کو خود سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نفرت کس سے کر رہے ہیں۔ اللہ کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے، صحیح احادیث سنائی جا رہی ہیں اور نفرت سے ان کے دل بھر رہے ہیں۔ کافر تو ایسا کرتا ہی ہے، لیکن آج کا مسلمان وہ یہ کہتا ہے یہ ولیوں کا منکر ہے، یہ گستاخ ہے، اور یہ الزام لگا کر، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں،
علامہ آلوسی رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر آلوسی بہت بڑی، جس طرح سے تفسیر ابن کثیر ہے ایسے ہی تفسیر آلوسی بھی ایک کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے تفسیر کے حوالے سے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا جو آج کل کے لوگ جو دعا کرتے ہیں، یا غوث پاک اج کرم کرو، وہ اس طرح کی دعا کر رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تم اللہ کو کیوں نہیں آواز دیتے، اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں بڑے قریب سے اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں کہ اس کی شارک اس سے دور ہے، میں اس کے زیادہ قریب ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے جب اسے قرآن کی یہ آیت سنائی تو وہ آدمی میرے گلے پڑ گیا، میں وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آلوسی جو ہے یہ ولیوں کا منکر ہے، اور اس کو کیا پتا ہو کہ اللہ کی نسبت اللہ کے ولی زیادہ جلدی سن لیتے ہیں۔ اللہ نہیں اتنی جلدی سنتا جتنی جلدی یہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ، میرا بھائی مشرک ہمیشہ بدگمان ہوتا ہے اللہ سے، مشرک کو ہمیشہ یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ میں اگر ڈائریکٹ اللہ کو آواز دوں گا تو اللہ میری نہیں سنے گا، یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں۔ میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ میری پکار کا جواب نہیں دے گا۔ جس طرح چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی واسطے، وسیلے، بزرگ کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ نے تو سارے واسطے ختم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ آفر کی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ولیوں کا منکر ہے، قرآن نے اس کا دو طرح سے جواب دیا ہے، ایک یہاں پر، ایک سورہ یونس میں۔ سورہ یونس کا جواب ہم پچھلے دنوں میں پڑھ چکے، میں دہرائے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ان نیک بندوں کو قیامت والے دن اللہ زندہ کر کے سامنے کھڑا کریں گے، اور جو لوگ ان نیک بندوں کی عبادت کرتے تھے اللہ ان کو بھی کھڑا کر لیں گے، اور یہ مشرک لوگ ان نیک لوگوں سے کہیں گے کہ تم اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرو، ہم تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تمہارے نام کی نظریں دیا کرتے تھے، منتیں چڑھاتے تھے۔ تو آگے سے وہ نیک لوگ جواب دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے تو ہماری کوئی عبادت کی ہی نہیں، نہ ہم نے تمہیں اس بات کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے اور مشرکوں کو ان کے کیے کی سزا مل جائے گی، وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشمعزت، دنیا میں ان لوگوں کے دل اللہ کے بارے میں نفرت سے بھر جاتے ہیں، جو محبت اللہ کو دینی تھی کسی اور کو دے دی، کسی اور کے نام کر دی۔ آگے دیکھیے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اللہ کے سوا جب کسی اور کا نام لیا جائے، من گھڑت قصے بیان کیے جائیں اور ایسی باتیں کی جائیں کہ نعوذ باللہ روحوں کا تھیلا بھی جو ہے وہ موت کے فرشتے سے چھین لیا تھا غوث پاک نے، اور پھر وہ اس دن کی ساری روحیں واپس چلی گئیں، سارے مردے زندہ ہو گئے اور اللہ بھی نہ کچھ کر سکا۔ اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اذا ہم یستبشرون، تم دیکھو گے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرا بھائی یہ سیدھی سیدھی اللہ کی توحید کے خلاف بات ہے کہ اللہ کی توحید کو چیلنج کیا جائے، اللہ کی توحید اور اللہ کے حکم کو، اللہ کی تقدیر کے تیر کا رخ موڑنے کی باتیں کی جائیں، اور یہ کہا جائے کہ اللہ بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جو اللہ ہے اس کے بارے میں ہم کہہ چکے اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں، لیکن اس کو سمجھیے بھی تو صحیح۔ آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں ایسا ہوا ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کی برابری کرے، جو اس کے برابر ہو سکے۔ تو اگر انسان کو اللہ کے ذکر سے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور دوسرے کاموں میں دوسروں کے ذکر سے اس کو خوشیاں محسوس ہوتی ہیں تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں توحید نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے،
دلوں کی زندگی توحید کے ساتھ ہے، اور جب تک توحید بندے کے پاس نہیں ہے اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ آیت بھی آ رہی ہے جس میں اللہ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی عبادت قبول نہیں اگر بندے کے پاس توحید نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن